ہے۔ شیخ سبتین شاہ نقوی بیان کرتے ہیں کہ ان کے سگے ماموں کو انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر اور عمر سے اتنی دشمنی پال لیا تھا کہ ایسے زبان سے ایسے الفاظ نکالتا تھا۔ جب میرے ماموں کا انتقال ہوا تو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے منہ سے مرتے وقت ایسی آوازیں سنی جیسے کتا ہانپ رہا ہو، کتے جیسے آواز کرتے ہیں ویسی آوازیں اس کے منہ سے نکل رہی تھی۔ اللہ نے دنیا میں ہی ایسے لوگوں کو عذاب دے دیتا ہے، دنیا میں ہی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو سزا دے دیتا ہے جو صحابہ کے خلاف، صحابہ کی شان میں گالیاں دینا، صحابہ کے تعلق سے برا بھلا کہنا، صحابہ کی احادیث کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنا، صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہنا، یا جو لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں ان کے ویڈیوز سننا، ان کی تقاریر کو سننا، یہ سب کے سب اس میں شامل ہے۔ MMFG ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقے جاریہ کا مستحق بنیں۔ ہمارے نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو دین کی دولت سے مال و مال فرمایا ہے، اور اس اللہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے پرفتن دور میں جہاں پر امت محمدیہ کے نوجوانوں کو بغیر کسی جرم کے جیلوں میں ڈال دیا جا رہا ہو، جہاں پر امت محمدیہ کے نوجوانوں کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہو، جہاں پر امت محمدیہ کی ماں اور بہنوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہو اور ان کی دکانوں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہوں، ایسے ایام میں اللہ نے مجھے اور آپ کو امن و سکون کی زندگی عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مرتے دم تک امن و سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، دین پر استقامت عطا فرمائیں۔ یہ چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی، آمینہ کے لال، مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھٹکتی ہوئی اس گمراہ قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھا، بلکہ اپنی پوری زندگی اس امت کے لیے صرف کر دی، اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو جس نبی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی جماعت اس امت کے لیے تحفے کے طور پر دی اور کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور اس کے مخاطب وہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اول مخاطب ہیں، اور ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کو ہمیں دیا جن کے ذریعے سے اس امت تک کتاب و سنت کی چیزیں صحیح طور پر پہنچ پائی ہیں۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین اور سامعات، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائیوں، چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے ایک اہم آیت کریمہ پیش کی ہے، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی جماعت کے بارے میں کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور کہیں ان صحابہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کی جماعت ہے، اولئک حزب اللہ کہا، کہیں اللہ نے اولئک هم المفلحون کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، اور کہیں اللہ نے کہا کہ حق پر رہنے والی اگر جماعت کوئی جماعت ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، اور کہیں کہا کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کہا کہ جس طریقے سے صحابہ ایمان لے آئے ویسے ہی ایمان تم کو بھی لانا ہے، ویسے ہی ایمان قیامت تک آنے
کرنے والے افراد کے لیے ضروری ہے۔ تو یہی وہ جماعت ہے جس جماعت کے بارے میں قرآن اور حدیث کے اندر کئی احادیث اور کئی آیتیں پیش کی گئیں، اور کئی جگہوں پر ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ جب ایسی جماعت کے تعلق سے اگر کوئی شخص بغض و کینہ کپٹ رکھتا ہے، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے جمعہ میں ممانعت کے تعلق سے، یعنی صحابہ کے بغض کی ممانعت کیا آئی ہے، اس سے کیا چیزیں اللہ نے منع کی ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آج میں صحابہ کو گالی دینا ایک عظیم جرم، اور جو لوگ اس صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، صحابہ کے تعلق سے ڈاٹ اپنے ذہنوں میں رکھ کر جی رہے ہوتے ہیں، تو کیا ایسے لوگ امت محمدیہ کے اندر جینے والے، ایسے لوگ جو امت محمدیہ کا نام لے کر مسلمان تو ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے اندر ایمان باقی نہیں ہے، بلکہ لوگ نہیں جانتے کہ ان کا ایمان خطرے میں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کہ صحابہ کے تعلق سے کئی لوگ اپنی زبانیں چلانا شروع کر دیا تھا، جیسے کہ اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، منافقین سے بات کہی گئی کہ اے منافقو، تمہیں ایسے ایمان لانے کی ضرورت ہے جیسے ایمان صحابہ کرام لے آئے، تو ان لوگوں نے کہا کہ قالوا نؤمن كما آمن السفهاء، کیا ہم ایسے ایمان لے آئیں گے جیسے بیوقوف ایمان لے آئے۔ نعوذ باللہ، صحابہ کو انہوں نے بیوقوف قرار دیا اللہ کے نبی کے دور میں۔ پھر آگے کیا کہا کہ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ جو صحابہ کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، الا انہم هم السفهاء، اصل میں بیوقوف منافقین ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں عطا کیا گیا، یہ لوگ جان نہیں پا رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ اللہ کے نبی نے کہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ لن تضلوا ما تمسکتم، تم لوگ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، تم لوگ ہرگز اپنی پٹری سے دوسری پٹری میں نہیں جا سکتے، تمہیں کوئی اسکالر تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی ایسے اپنے آپ کو عالم کہلانے والا انجینئر تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی برادرز تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا، جس کے پاس علم نہیں ہے وہ ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کے ذہنوں سے کھیل نہیں سکتا۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، لیکن ضروری ہے کہ تم کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھام لو، کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھام لو۔ اگر ہم نے کتاب اللہ کو لیا اور سنت رسول کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر ہم نے اللہ کے نبی کی حدیث کو لیا اور قرآن کی آیتوں کا انکار کر دیا، قرآن کی آیتوں کے تعلق سے ڈاؤٹ ذہنوں میں رکھ لیا، تو سمجھ جاؤ کہ گمراہی مقدر بن جائے گی۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں پر انگلیاں اٹھائیں، ان کے شان میں گستاخیاں کی، ان کا کیا انجام ہوا؟ کیا ایسے واقعات جو اللہ کے نبی کے دور میں ہو یا بعد کے ادوار میں جو پیش آئے، حضرت ابوبکر و عمر کے گستاخ کا انجام کیا ہوا؟ سیدنا عبیدہ سلیمانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عبیدہ سلیمانی کہتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ ہوا، ایک شخص کے بارے میں بات کہی گئی اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ فلاں شخص حضرت ابوبکر اور عمر کو گالیاں دیتا ہے، حضرت ابوبکر اور عمر کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اس کو بلا بھیجا، حضرت علی نے اس کو بلا بھیجا اور کہا فقال اما والذی بعث محمدا بالحق لو سمعت بلغنی او ثبت علیک بینہ لاقیت اکثرک، کہ اے شخص
کیا میں نے تیرے تعلق سے بات سنی ہے کہ تو ابو بکر اور عمر جیسی عظیم ہستیوں کو گالیاں دیتا ہے؟ اگر یہ بات تحقیق کے ساتھ اگر صحیح ہے تو میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے مار دوں گا، میں تجھے اس پر جو ہے پکڑ کر لیتا اگر یہ بات تیرے منہ سے میں سن لیا ہوتا۔ اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے یہ شیعہ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے چیزوں کو برباد کرنے کے لیے ایسے ایسے حربے اپنا رہے ہیں، مسلمانوں کی تہذیب کو بگاڑنے کے لیے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کر جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے ان کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ کتاب و سنت جو آئی ہے وہ صحابہ کے ذریعے سے آئی، ہم تک جو کتاب و سنت پہنچی، ہم تک کتاب و سنت کے جو ذخیرے موجود ہیں، چاہے وہ کتب ستہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان، اور جتنی سنن دارمی، یہ جتنی کتابیں مسند احمد کی ہوں، یہ تمام چیزیں اس کے اندر جو آئی ہیں وہ صحابہ سے آئی ہیں۔ تو ان شیعوں کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کی شان کو بگاڑ دیا جائے، صحابہ کی شخصیت کو ختم کر دیا جائے۔ جب آدمی کی شخصیت کو ختم کر دیا جاتا ہے تو اس کی بات کو بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان کا مسئلہ یہ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ صحابہ کے تعلق سے بدزبانی پھیلائی جائے، بدگمانی پھیلائی جائے، تاکہ ان کی چیزیں جو ان کے درمیان احادیث کے نام پر موجود ہیں وہ بگاڑ دیا جائے اور ان کو غلط طریقے سے پیش کیا جائے۔ اسی لیے ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم منہج سلف پر قائم ہیں، ہم منہج سلف کو فالو کرنے والے ہیں۔ سلفی منہج ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ اور اسلاف نے جن طریقوں کو اپنایا، جس طریقے سے قرآن کو سمجھا، احادیث کو سمجھا، ہم بھی منہج سلف پر چلتے ہوئے، اصحاب کے اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے نہج اور طریقے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو منہج سلف کے فالوورز کہتے ہیں۔ تو ہم اسی طریقے سے کتاب و سنت کو مانیں گے، لیکن پوری دنیا کے اندر اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ امت کے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ آئیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے حضرت علی سے، حضرت علی بن ابی طالب سے ہی مسائل شروع ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت علی کے ماننے والے شیعوں نے ان کے خلاف بدگمانی پھیلانا شروع کر دی، حضرت ابو بکر کے خلاف، عمر کے خلاف، ابو ہریرہ کے خلاف، حضرت عائشہ کے خلاف، اور صحابہ کے حضرت عثمان کے خلاف بدگمانیاں پھیلانا شروع کر دی۔ وہ آج تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، آج تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ حضرت حسن کے پوتے ابراہیم، حضرت حسن کے پوتے ابراہیم، جن کا نام جو ہے ابراہیم ابن الحسن ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، یہ حضرت علی بن ابی طالب کے پڑ پوتے ہیں۔ یہ حضرت حسن، ابراہیم بن حسن، یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں، کیونکہ حضرت ابراہیم بن حسن جو تھے، جو حسن رضی اللہ عنہ حضرت علی کے بیٹے، بڑے بیٹے حسن کے پوتے تھے، ان کی شکل و صورت اللہ کے نبی سے ملتی جلتی تھی، ان کی شکل و صورت اللہ کے نبی سے ملتی جلتی تھی، اور ان کا چہرے کا رنگ بھی اللہ کے نبی سے ملتا جلتا تھا۔ ان کی مجلس میں وہ کہتے ہیں کہ میری شکل و صورت اور میرا روب وہاں پر موجود تھا، میں بیٹھا ہوا تھا تو مغیرہ بن سعید ایک شخص جو ہے ان کے محفل میں آیا، آ کر اس نے ان کی بہت تعظیم کی، اس نے ان کی بہت احترام کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان کی شکل اللہ کے نبی سے ملتی ہے، یہ اللہ کے نبی کے نواسے کے پوتے ہیں، تو ان کے درمیان بہت تعظیم تھی۔ تو مغیرہ کہتا ہے کہ مغیرہ نے ان کی بہت تعظیم کی، بہت عزت کی۔ پھر جیسے ہی تعظیم زیادہ ہو گئی، اس کے بعد تذکرہ حضرت ابو بکر اور عمر کا آیا، حضرت ابو بکر اور عمر کا آیا تو اس نے کیا کر دیا؟ ابو بکر اور عمر کو گالیاں دینا شروع کر دی، حضرت ابو بکر اور عمر کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم بن حسن کہتے ہیں کہ میں نے اس کو روکا کہ تم یہ جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، اس پر اس نے اپنے آپ کو نہیں بچایا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس کا گلا دبا دیا،
میں نے اس کا گلا دبا دیا. راوی حدیث کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے گلا دبا دیا اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ نے اس کی بات کو کاٹ دیا, آپ نے اس کی بات کو ختم کیا, یا واقعی میں گلا دبا دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنے زور سے اس کا گلا دبایا جو ابو بکر اور عمر کو گالیاں دے رہا تھا اس کی زبان باہر نکل آئی, ایسا قریب تھا کہ اس کی جان چلی جائے. یعنی صحابہ کے درمیان ابو بکر اور عمر کی تعظیم مسلم تھی. یہ ابراہیم بن حسن جو حسن کے پوتے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ ہم اتنی تعظیم کرتے کہ ہمارے سامنے اگر ان کے خلاف کوئی کہتا تو ہم اس کے گلے کو دبا دیا کرتے تھے. آج لوگ حضرت حسن اور حسین کا نام لے کر محرم منا کر اور اس میں گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ بالکل مناسب چیز نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور امام مستغفری رحمہ اللہ ایک بزرگ کا واقعہ پیش کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں نے ملک شام ایک مرتبہ میرا جانا ہوا. ملک شام گئے جس کو آج سیریا کہتے ہیں. ملک شام جب ہم گئے تو ہم نے ایک مسجد میں, جامع مسجد منصور میں, ہم نے وہاں پر نماز ادا کی. نماز ادا کی تو امام نے نماز پڑھائی. امام نے نماز پڑھانے کے بعد جیسے ہی سلام پھیرا تو ابو بکر اور عمر پر بددعائیں کرنے لگا. ابو بکر اور عمر پر بددعائیں کرنے لگا اور گالیاں دینے لگا. پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ سب کے سب لوگ ابو بکر و عمر کے خلاف ہیں, صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں, نعوذ باللہ. وہ امام مستغفری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے چلے گئے. پھر اس کے بعد 1 سال کے بعد پھر موقع ملا ملک شام میں جامع مسجد میں نماز پڑھنے کا. پھر جب ہم دوبارہ آئے تو دیکھا کہ امام چینج ہو چکا ہے. اس کے پیچھے نماز پڑھی. جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو وہ امام نے دعا کیا. دعا کرنے کے بعد اس نے ابو بکر اور عمر کے لیے دعائیں دینی شروع کر دی. امام مستغفری کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں سے معلوم کیا کہ وہ پہلا امام جو تھا وہ کہاں پر ہے, وہ کہاں چلا گیا. لوگوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور وہ کہا کہ چلیے میں آپ کو اسے ملاتا ہوں. اس کو ایک کمرے کے پاس لے کر جایا گیا. جانے کے بعد امام مستغفری کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ نے اس کے چہرے کو کتے کا چہرہ بنا دیا. کیا کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس کے چہرے کو کتے کی شکل دے دی گئی اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے شروع ہو گئے. ہمیشہ پانی آنکھوں سے نکلنا شروع ہو گیا اور چہرہ کتے کی طرح ہو گیا. تو پھر ان سے پوچھا امام مستغفری اتنے بڑے عالم دین نے کہ کیا بات ہے, تو ابو بکر اور عمر کو گالیاں دینے والا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ انہی کی مجھے بددعا لگی ہے کہ میں ابو بکر اور عمر کو گالیاں دیتا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے میرے شکل کو چینج کر دیا, کتے کی شکل بنا دی. نعوذ باللہ. آج صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت اگر ہمارے دلوں میں نہ رہی, اللہ کی قسم ہمارے چہرے مسخ کر دیے جائیں اور ان کے خلاف جو زبانیں نکلتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کو بند کر دے. اور اسی طریقے سے ایک ممتاز عالم دین, ممتاز اہل حدیث عالم دین شیخ سبطین شاہ نقوی, یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میرے خاندان میں میرا سگا ماموں کیا کرتا تھا, جب بھی گھر میں کوئی کتا آتا نعوذ باللہ تو کیا کہتا, ابو بکر آ گیا. اور کوئی کتا دوسرا نظر آتا تو کہتا کہ عمر آ گیا. یہ اس کا سلسلہ تھا. اتنے بڑے عالم دین ہیں, ممتاز عالم دین ہیں, اہل حدیث کے عالم دین ہیں. شیخ سبطین شاہ نقوی بیان کرتے ہیں کہ ان کے سگے ماموں کو انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر اور عمر سے اتنی دشمنی پال لیا تھا کہ ایسے زبان سے ایسے الفاظ نکالتا تھا. جب میرے ماموں کا انتقال ہوا تو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے منہ سے مرتے وقت ایسی آوازیں سنی جیسے کتا ہانپ رہا ہو. کتے جیسے آواز کرتے ہیں ویسی آوازیں اس کے منہ سے نکل رہی تھی. اللہ نے دنیا میں ہی ایسے لوگوں کو عذاب دے دیتا ہے. دنیا میں ہی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو سزا دے دیتا ہے جو صحابہ کے خلاف, صحابہ کی شان میں گالیاں دینا, صحابہ کے تعلق سے برا بھلا کہنا, صحابہ کی احادیث کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنا, صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہنا, یا جو لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں ان کے ویڈیو سننا, ان کی تقاریر کو سننا, یہ سب کے سب اس میں شامل ہے. چاہے وہ جتنا بھی علم اپنے پاس رکھتا ہو,
چاہے وہ جتنا بڑا عالم دین کیوں نہ ہو، اور وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، جیسے سلمان ندوی کا میں نے ذکر کیا تھا، اور اسی طریقے سے مرزا غلام کا میں نے ذکر کیا تھا، اور کئی انجینئروں کا میں نے ذکر کیا تھا، ان کے ویڈیوز بھی سننا جائز نہیں ہے۔ علماء نے یہی کہا کہ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جن کے ذریعے سے کتاب و سنت پہنچی، اگر ان کی شان میں گستاخی ہو جائے، ان کے تعلق سے ان کے عقائد کو بگاڑ دیا جائے تو اس کا اعتبار ہی نہیں ہوگا، قرآن و حدیث کا اعتبار ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان کا زمانہ یہ ایسا زمانہ گزرا کہ حضرت عثمان بن عفان کو اللہ نے بہت نرم دل عطا کیا تھا۔ ان کے نرمی کا لوگوں نے اتنا فائدہ اٹھایا کہ حضرت عثمان کے دور میں ایسے عثمان جس عثمان نے مسلمانوں کے لیے کنواں خرید کر دے دیا، وہ عثمان جس عثمان نے غربت کے عالم میں، جب اسلام حالت غربت میں تھا، ایسے وقت میں کئی اونٹیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اس عثمان کے لیے یہودی سے کنواں خرید کر صحابہ کے لیے پانی فری کر دیا اس دور میں، ایسے عثمان کو ایک خطرہ پانی پلانے کے لیے لوگوں نے ترسا دیا۔ حضرت عثمان کو بند کر دیا گیا ایک کمرے میں، اور کئی دنوں تک کھانے پانی سے روک دیا گیا، اور ان شیعوں نے ان کے خلاف بغاوت کر دی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان کی وفات ہوئی تو اس دور میں ایک واقعہ پیش آیا۔ کیا واقعہ تھا؟ حضرت عثمان بن عفان کی تعلق سے آتا ہے کہ راوی امام عاصم الاحوال رحمہ اللہ، یہ مدائن کے قاضی تھے۔ امام عاصم الاحوال رحمہ اللہ جو مدائن شہر کے قاضی تھے، وہ کیا کہتے ہیں کہ میں مدائن شہر کا قاضی تھا، ایک شخص ان کے پاس آیا، آ کر کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اسے دیکھا کہ وہ حضرت عثمان کو گالیاں دے رہا ہے تو اس کا انجام اتنا خطرناک ہوا کہ وہ شخص اپنی موت آپ مر گیا، اللہ نے دنیا میں اس کو سزا دے دی۔ اور اسی طریقے سے ان کے پاس ایک شخص جو لایا گیا تھا، اس نے گالی دی تو کہتے ہیں کہ میں نے ایسے شخص کو 10 کوڑے مارے۔ کیا کہتے ہیں؟ ان کے سامنے، امام عاصم الاحوال کے سامنے ایک شخص نے گالی دے دی حضرت عثمان، انہوں نے 10 کوڑے لگائے، پھر گالی دی، پھر 10 کوڑے لگائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے 70 کوڑے لگائے تاکہ وہ عبرت مل جائے لوگوں کو کہ جو صحابہ کے تعلق سے اس طریقے سے بدگمانیاں پیش کرتے ہیں، صحابہ کے تعلق سے اپنی زبانیں چلاتے ہیں، ایسے لوگ کوڑے کھانے کے لائق ہیں۔ اور اسی طریقے سے امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ، علامہ ابن سیرین، محمد بن سیرین رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد بھی ہیں۔ کیا کہتے ہیں علامہ ابن سیرین؟ کہتے ہیں ان کی بیٹی بھی بڑی محدثہ، ابن سیرین کی بیٹی بھی بہت بڑی محدثہ تھی، اتنے بڑے عالم دین۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا، علامہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں میں طواف کر رہا تھا، طواف کے دوران میرے کانوں میں ایک آواز پڑی، میرے بازو میں ایک نوجوان بھی وہ طواف کر رہا ہے، ایک شخص بھی طواف کر رہا ہے، اور طواف کرتے کرتے کیا کر رہا ہے؟ طواف میں دعائیں کی جاتی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور اس کے علاوہ انسان دعائیں کرتا ہی رہتا ہے۔ لیکن وہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تو مجھے معاف کر دے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ خانہ کعبہ کے پاس طواف کرتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ جیسے ان کے کان میں آواز پڑی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے تو اللہ سے کیا کہہ رہا ہے کہ تو معاف نہیں کرے گا؟ اللہ سے تجھے مانگنا چاہیے، وہ چھوڑ کر تو کہتا ہے کہ تو معاف نہیں کرے گا، یہ کیا ماجرا؟ تو اس شخص نے ابن سیرین رحمہ اللہ سے کہا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن میں نے اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا تو نے ایسی غلطی کی ہے؟ انہوں نے جب یہ بات کہی تو اس نے کہا کہ میں نے اللہ کی قسم کھائی تھی کہ میں اپنی زندگی میں عثمان کی گال پر چماٹ ماروں گا۔ کیا قسم کھا لیا تھا؟
کہ حضرت عثمان جو اللہ کے نبی کے داماد ہیں، جو جنتی ہیں، جن سے فرشتے شرماتے ہیں، ایسے صحابی کے گال پہ ماروں گا. اس نے قسم کھا لی تھی. وہ کہتا ہے کہ میں ان کے خلافت کے دور میں انہیں مار نہیں سکا، کیونکہ خلیفہ کو تو ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، مار نہیں سکا. کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تو جنازہ رکھا گیا تو لوگ آتے گئے، نماز پڑھتے گئے، دیکھتے گئے. وہ کہتا ہے کہ جب میری باری آئی تو میں جنازے کے قریب آیا، حضرت عثمان کو کفن کے اندر لپیٹا گیا تھا، میں نے کفن کو کھولا اور کھول کر ان کے چہرے پر مارا. نعوذ باللہ. کیا کہتا ہے کہ میں نے حضرت عثمان کے کفن کو کھول کر، جبکہ وہ میت کی شکل میں مر چکے ہیں، اس وقت میں نے ان کے گال پہ مارا. جیسے ہی میں نے گال کو مارا، اللہ نے میرے اس ہاتھ کو کیا کر دیا، لکڑی کی طرح پتلا دبلا کر دیا، اس ہاتھ کو شل کر دیا. علامہ ابن سیرین کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کے ہاتھ کو دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہاتھ نہیں ہے بلکہ کوئی باریک سی لکڑی ہے جو اس کے بدن پر لٹک رہی ہے. اللہ نے دنیا میں اس کو تباہ کر دیا. تو وہ شخص طواف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تو یہ میرا گناہ معاف نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی میں تجھ سے کہہ رہا ہوں اللہ تو معاف کر دے. تو دنیا کے اندر صحابہ کے تعلق سے اس طرح سے عمل کرتے ہیں. اللہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں ہی دکھلا دیتا ہے. آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ ظلم کرنے والے اور بہت سارے ایسے لوگ جو دوسروں کے تعلق سے برا بھلا کہنا، الزام لگانا، دوسروں کے تعلق سے غلط فہمیاں پھیلانا، اور ایسے جتنی چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کی قسم ہے اللہ دنیا میں اس لوگوں کو سزا دے دیتا ہے، دنیا میں ہی سزا مل جاتی ہے. اور اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے جو گستاخ تھے، ان کا بھی ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں. قاضی ابو طیب بیان کرتے ہیں کہ ہم جامع منصور میں ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک خراسانی شخص جانوروں کی تھن میں دودھ روکنے کے بارے میں سوال پوچھنے آیا. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، اونٹ اور جو دوسرے جانور ہوتے تھے ان کا دودھ تھنوں کے اندر روک لیا جاتا تھا. تھنوں میں دودھ کو روک کر بعد میں نکالتے تو دودھ زیادہ آتا تھا. تو وہ دودھ نکالنے کا مسئلہ کیا ہے، اس تعلق سے خراسان کا رہنے والا وہ کہتے ہیں کہ قاضی ابو طیب کے پاس سوال پوچھنے کے لیے آئے. سوال پوچھنا تھا اسے یہ کہ بھئی میں تھن میں دودھ کو روکتا ہوں، کیا اسلام نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے، کتنے دنوں تک میں دودھ کو روک کر نکال سکتا ہوں جانوروں کے. تو اس کے بارے میں وہ پوچھنے لگا تو قاضی ابو طیب نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت پیش کر دی. حضرت ابو ہریرہ کی روایت پیش کی تو سامنے والے خراسانی نے کیا کہا کہ ابو ہریرہ کی حدیث مقبول نہیں ہے، اس کی حدیث میں نہیں لیتا. نعوذ باللہ. جیسے اس نے بات کہی، آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، فلاں عالم کی بات نہیں لیتا، فلاں کی چیز مجھے نہیں معلوم، اس طرح کی چیزیں. اور اس نے فوراً کہا کہ ابو ہریرہ وہ مقبول نہیں ہے، اس کی حدیثیں نہیں لی جا سکتی ہیں. جیسے اس نے بات کہی معاذ اللہ فوراً ایک صاحب کہتے ہیں جامع منصور میں خراسانی جو آیا تھا وہاں صاحب چھت سے گرا ازدہ، اور گرنے کے بعد لوگ پریشان ہو گئے. وہ قاضی ابو طیب کہتے ہیں کہ جیسے اس نے ابو ہریرہ کی بات کہی کہ وہ قابل اعتبار نہیں ہے، حالانکہ پوری حدیثیں 5000 سے زائد حدیثیں ابو ہریرہ کی، اس کے بارے میں کہتا ہے کہ میں اس کی حدیثیں نہیں لیتا، اسے نہیں مانتا. نعوذ باللہ. اتنے بڑے صحابی کے بارے میں بات کہی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک اژدہا اسی جامع منصور کے اندر فوراً گرنے کے بعد لوگ مسجد سے باہر بھاگنے لگے، اور وہ شخص باہر نکل گیا تو سانپ بھی اس کے پیچھے چلا گیا اور اس شخص کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا. تو ایسے کئی واقعات جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں پیش آئے. خاص طور سے وہ مشہور واقعہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اتنے بڑے صحابی رسول ہیں. سعد بن ابی وقاص صحابی رسول، جنتی صحابی ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں یہ کوفہ کے حاکم بنائے گئے تھے، سی ایم بنائے گئے تھے. کوفہ کے یہ سی ایم بنائے گئے، حاکم بنائے گئے. اور حضرت عمر کا دور 20 سالہ دور، اس دور میں کوئی بھی شخص ان کے خلاف زبان نہیں اٹھا سکتا تھا، اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ حضرت عمر کے سامنے آ کر گفتگو کر لے یا بات کر لے. ایسے دور میں جس کے بارے میں ایک یہودی نے کہا کہ اگر حضرت عمر 10 سال اور دنیا کے اندر رہتے تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا. ایسے حضرت عمر بن خطاب کے دور میں کوفہ کے لوگ اس دور میں بھی بدماش تھے.
اللہ کے نبی کے دور میں بھی شرارتیں، اس کے بعد کے ادوار میں بھی شرارتیں، حضرت عمر کے دور میں بھی کچھ شرارتیں کرنا شروع کر دیا. تو وہاں پر سعد بن ابی وقاص کو، یہ بڑے صحابی ہیں، ان کو وہاں پر حاکم بنا کر، گورنر بنا کر بھیجا گیا کوفہ کا. تو کوفہ والوں نے کیا کہا؟ کوفہ والوں نے کہا کہ بھائی حضرت عمر کے پاس جا کر انہوں نے شکایت لگا دی کہ حضرت سعد بن وقاص کو نماز پڑھانے نہیں آتا. امام کو نکالنا رہتے کیا کرتے ہیں؟ کہتے بہانے ڈھونڈتے رہتے. اس دور میں بھی یہی مسئلہ پیش آیا. کیا کیے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں حضرت عمر سے جا کر شکایت لگا دی. کیا کہا؟ کہ حضرت سعد کو نماز اللہ کے نبی کی طرح نہیں پڑھا پاتے ہیں وہ، اس لیے وہاں سے ہمیں نکالنا چاہ رہے ہیں ان کو. کیوں؟ کیونکہ کوفیوں کے مسائل کو وہ لوگ سختی کے ساتھ لے رہے تھے. تو امام کے پیچھے پڑ گئے کہ بھئی امام کو نکال دیا جائے. یہی باتیں وہاں پر یہ بیان میں بولے گا، تقریریں کرے گا اور لوگوں کے سامنے پیش کرے گا. تو کوفی جو شریر تھے وہ لوگ حضرت عمر کے دربار میں جا کر انہوں نے کیا الزام لگا دیا کہ بھئی ان کو نماز پڑھانے نہیں آتا اور فلاں نماز میں ایسی ایسی غلطیاں کر رہے ہیں اور ایسا کر رہے ہیں ویسے کر رہے ہیں. یہ شکایتیں لگا دی. حضرت عمر بن خطاب نے کیا کیا کہ حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا کہ شکایتیں ان کی بہت آ رہی ہیں، تو کچھ ایام کے لیے حضرت سعد بن وقاص کو معزول کر کے حضرت عمار کو وہاں کا حاکم بنا دیا. حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا حاکم بنا دیا، وہاں کا سی ایم بنا دیا. اور جیسے یہ بات پھیل گئی کوفہ میں کہ بھئی امام کو نکال دیا گیا، سعد بن وقاص آج سے حاکم نہیں ہوں گے، یہ خبر پھیل گئی. تو پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے اسی پر بس نہیں کیا، کہا کہ سعد کو بلا بھیجا مدینہ، کوفہ سے مدینہ. کیونکہ کوفی جو تھے وہ ہمیشہ فتنہ کرنے والے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ کسی کے پیچھے پڑ گئے، فلاں نگراں کے پیچھے پڑ گئے، فلاں امام کے پیچھے پڑ گئے. آج بھی وہ لوگ سکون سے بیٹھنے نہیں دیتے کسی کو. آج دیکھ لیں دنیا کے اندر ایشیا وہی لوگ ہیں، کسی کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیتے. آپ ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا، پھر کیا نہیں کہ 2-3 مہینے میں ایک نیا دین کا کچھ مسئلہ شروع کر لیں گے وہ لوگ. وہاں سے آئی گئی چیزیں پھر پھیلتے پھیلتے پوری دنیا میں پھیل جائیں گی. تو شروع سے اللہ کے نبی نے اشارہ کیا تھا کہ فتنے یہیں سے آئیں گے، کوفہ، بصرہ، ایران، شام، ان علاقوں سے آئیں گے. اور پھر یہ بات حضرت سعد کو بلا بھیجا گیا مدینہ. حضرت سعد جب دربار میں آئے، حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا کہ اے سعد کیا معاملہ ہے، آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نماز پڑھانے نہیں آتا. حضرت سعد نے کہا کہ اے عمر بن خطاب، کیا آپ میرے بارے میں ایسے سوچ سکتے ہیں؟ میں اللہ کے نبی کے پاس میں نے نماز پڑھانی سیکھی، اللہ کے نبی سے میں نے حدیثیں سیکھی، کیا میں نماز نہیں پڑھا پاؤں گا؟ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ پھر یہ لوگ کوفہ والے کیوں شکایت کر رہے ہیں؟ کہا کہ 5 لوگوں کی کمیٹی بنا کر کوفہ کی مختلف مسجدوں میں بھیجا گیا کہ سعد کے بارے میں معلوم کریں کہ یہ حاکم ہے، گورنر ہیں، ان کے بارے میں معلوم کریں کہ کیا کہہ رہے ہیں لوگ. جانے کے بعد حضرت عمر بن خطاب کی پوری ٹیم گئی، جا کر انہوں نے تحقیق کیا. اس کے بعد جو ہے آخری ایک جامع مسجد بچی تھی وہاں پر گئے، جا کر معلوم کیا کہ حضرت سعد کو لوگ کیوں ایسے کر رہے ہیں، ایسے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیوں پھیلا رہے ہیں، الزامات کیوں لگا رہے ہیں. الزام لگانے کے تعلق سے عجیب و غریب مسئلہ پیش آیا ہوا. تو ایسے وقت میں پوچھا گیا تو ایک نوجوان کھڑا ہو گیا جس کی کنیت ابو سعدہ تھی، جس کی کنیت ابو سعدہ تھی. وہ شخص کھڑا ہو گیا، اس کا نام اسامہ بن قتادہ تھا، کنیت ابو سعدہ تھی. اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ بھائی میں حضرت سعد کے بارے میں کہتا ہوں کہ حضرت سعد سب کو جہاد کے لیے بھیجتے، خود نہیں جاتے. کیا کہا اس نے؟ یہ بیانات میں خود کرتے ہیں اور نہیں کرتے. آج بھی ایسے مسائل علماء کے تعلق سے کہا کہ یہ جہاد میں لوگوں کو بھیجتے ہیں لیکن خود نہیں جاتے. دوسری بات کہی کہ جہاد کا ایک مسئلہ پیش کیا، اور دوسری بات یہ کہی کہ مال غنیمت جہاد میں آنے کے بعد صحیح طور پر لوگوں میں نہیں بانٹتے. دوسرا الزام. تیسرا الزام اس شخص نے کہا یہ صحیح سے فیصلے نہیں کرتے، عدل و انصاف کے فیصلے نہیں کرتے. 3 الزامات لگے. حضرت سعد موجود ہیں کوفہ کے اندر کہ یہ جہاد کے لیے نہیں جاتے اور مال غنیمت صحیح طور پر نہیں بانٹتے اور عدل و انصاف کے فیصلے نہیں کرتے. حضرت سعد نے جیسے ہی سنا تو کہا کہ اے اللہ یہ جھوٹا شخص ہے، اے اللہ یہ جھوٹا شخص ہے. اگر یہ جو بات کہہ رہا ہے اگر وہ حق ہے تو اے اللہ میرے زبان سے 3 چیزیں میں دعا کرتا ہوں، اللہ اس دعا کو قبول کر لے. حضرت سعد نے 3 بددعائیں کی. کیا کہا؟ پہلی چیز کہا اے اللہ اگر یہ بات جو کہہ رہا ہے صحیح ہے، اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دے، لمبی دیر تک زندہ رہے، یہ عمر دراز، اللہ اس کی عمر بڑھا دے. دوسری بددعا کی اس امام نے حضرت سعد بن وقاص نے کہ اللہ اسے خوب محتاج بنا دے، فقیر بنا دے اسے.
اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے، اگر مجھ پر الزام لگا رہا ہے امام پر، اے اللہ اسے غریب فقیر بنا دے۔ تیسری بد دعا کی، اے اللہ اسے فتنوں میں ڈال دے، اے اللہ اسے فتنوں کے اندر ڈال دے۔ پھر کہتے ہیں کہ 3 بد دعائیں اس کے خلاف حضرت سعد بن وقاص نے کی، کرنے کے بعد راوی حدیث کہتے ہیں کوفہ والوں نے دیکھا اللہ نے اس کی زندگی لمبی کر دی، 100 سال سے زائد زندہ رہا۔ اس کی آنکھوں کے اوپر جو یہ بھویں ہوتی ہیں اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ آنکھ نظر نہیں آتے، دیکھنا ہوتا تو وہ اٹھا کر دیکھتا تھا، اور اتنا محتاج ہو چکا تھا کہ کھانے کے لیے بھیک مانگا کرتا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ نے فتنے کی بد دعا کی تھی تو وہ بڑھاپے میں اس کے گھر کے پاس سے جو عورتیں لڑکیاں گزرتی تو وہ بھویں اٹھا کر اپنے بہووں کو اٹھا کر ان لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا 100 سال کی عمر میں۔ اللہ نے ایسی حالت کر دی کہ لوگ اس سے پناہ مانگتے تھے، لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ ایسی تیری حالت کیوں ہو گئی، تو ایسا کیوں تباہ ہو گیا؟ وہ کہتا تھا کہ مجھے سعد کی بد دعا لگی، مجھے حضرت سعد کی بد دعا لگی۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، تو الزامات سے بچنا چاہیے، اور جو ہے صحابہ سے محبت ہونی چاہیے، اور حضرت ابوبکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں، یہ سب کے سب صحابہ کلہم عدول، ان صحابہ سے محبت یہ ایمان کی نشانی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہوں کہ بارہ الہ کہنے والے کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، اللہ سیاکاریوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جو لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو لوگ مصیبت زدہ ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، اللہ ان کی تنگیوں کو دور فرما، اللہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ صحت و تندرستی عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔